السلام علیکم بچوں، جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا قریش مکہ کے جو ہیں وہ اسلام سے مخالفت کے اسباب، اب اس میں ہم اس سے آگے والا ٹاپک کریں گے جو کہ ہے کہ ان کے ظلم کی انتہا اور اس کے بعد مسلمانوں نے کیا کیا، ہجرت حبشہ تھی، اس کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ آپ لوگوں کو میں بتا چکی تھی پچھلے لیکچر میں کہ انہوں نے کس قدر ظلم کیے. اس کو تھوڑا سا اور آپ کو اور ڈیٹیل بتا دیتی ہوں. یہ بلکہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ وہ جو ہے کس طرح حضرت بلال پہ، حضرت صہیب پہ ظلم کرتے تھے. ان کو عین دوپہر کے وقت تپتی ریت پہ لٹا دیتے تھے. اور حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ کیا کیا. اس کے علاوہ جو حضرت سمیہ تھی ان کو ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ شہید ہو گئی. اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں. حضرت عمر کو بھی کیا، باندھ دیا ان کے چچا نے، ٹھیک ہے، رسیوں میں. اس کے علاوہ جو ہے ایک حضرت زنیرہ تھی، اس کو ابو جہل نے اتنا مارا تھا کہ انہوں نے ایون کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ ضائع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی بینائی تک کھو دی تھی. ٹھیک ہے. اور بہت سے صحابیوں کو انہوں نے ظلم کا نشانہ بنایا، جبکہ وہ اتنے طاقتور لوگوں کو اس قدر مار پیٹ لیتے تھے یا اس قدر ستاتے تھے. تو جو غلام تھے ان کا تو قریش مکہ نے جینا حرام کر رکھا تھا. ٹھیک ہے. ان سب چیزوں سے تنگ آ کے اور ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اس کے بعد سورۃ کاف نازل ہوئی، جس میں اصحاب کاف کو ایمان بچانے کے لیے ہجرت کا حکم دیا گیا. اور بھی قرآن میں ایسی صورتیں موجود ہیں جس میں کہ ایسا ذکر آیا، ہجرت کا اشارہ کیا گیا ہے. جیسا کہ ایک صورت میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو زمین ہے وہ بہت وسیع ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، اس طرح کر کے. ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا جو ہے وہ حکم دیا. تو جو ہدایت کی کہ آپ لوگ مطلب ہجرت کر لو بجائے اس کے کہ ان کے اس قدر ادھر ظلم سہو، برداشت کرو. جو پہلی ہجرت ہوئی وہ حبشہ کی طرف ہوئی. ٹھیک ہے. اور وہ 590 کو ہوئی. پہلی ہجرت حبشہ جو ہے وہ 590 کو ہوئی، جس میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں. ٹھیک ہے. 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں. اس کی قیادت جو ہے وہ حضرت عثمان بن عفان نے کی. ٹھیک ہے. اور جو ہے یہ بحیرہ کلزم کی بندرگاہ کے تھرو ہوئی تھی. وہاں اس کی جو بندرگاہ تھی جس سے تجارت ہوتی تھی، تو ان تجارتی کشتیوں کے ذریعے جو ہے وہ مسلمان حبشہ میں پہنچے، چھپ چھپا کے پہنچے. کیونکہ جو قریش مکہ تھے وہ ان کو نہ ہی تو سکون سے مکہ میں رہنے دے رہے تھے اور نہ ہی انہیں ہجرت کی اجازت دے رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کو ذلیل کرتے اور ستاتے رہیں تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں، مکر جائیں اور واپس کفر پہ آ جائیں. اور وہ ان کو ایسا عبرت کا نشان بنانا چاہتے تھے اور باقیوں کے لیے ایک سبق کہ کوئی اور جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کی ہمت نہ کرے. لیکن جو مسلمان ہیں وہ چھپ چھپا کے بچ نکلے اور ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے ہجرت کر لی، وہ وہاں پہنچ گئے حبشہ میں، تو مطلب وہ ان کے لیے ایک بہت بیٹر پلیس تھی. وہاں انہیں ایسا سچ کوئی ایشو نہیں تھا. مکہ میں پاک سرور کائنات جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک دفعہ حرم میں بیٹھ کے تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. چونکہ قرآن پاک ایک سچا کلام ہے، اس لیے وہ اپنے اندر بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ سب جانتے ہو، ہم اسلامیات میں پیچھے چھوٹی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں کہ پاک سرور کائنات کو جادوگر بھی کہا جاتا تھا، کہ وہ اپنی باتوں کے ذریعے اور اپنے کلام کے ذریعے دوسروں پہ جادو کرتے ہیں اور انہیں اپنے قابو میں کر لیتے ہیں. تو اسی طرح وہ جب حرم پاک میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو ایک جو ہے انہوں نے پڑھی سورت، جس سورت کی وہ تلاوت کر رہے تھے، سورت نجم ہے وہ. ٹھیک ہے. سورت نجم کی تلاوت کے دوران اس میں جب سجدے والی آیت آئی، تو سجدے والی آیت کے سن کر وہ جو قریش مکہ کے سردار تھے، جو کافر تھے، جو قرآن پاک کو، اسلام کو، خدا کو اور پاک سرور کائنات کو نہیں مانتے تھے، وہ بھی سجدے میں جھک گئے. ٹھیک ہے. سجدے میں گر پڑے انکانشیسلی اینڈ انوانٹیڈلی، مطلب کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ سجدہ کریں یا اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں یا جھکیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے انکانشیسلی وہ جو ہے سجدے میں جھک گئے. اب جب جیسے وہ سجدے میں گرے تو کچھ اور لوگوں نے دیکھا، اس طرح مکہ میں افواہ پھیل گئی جو قریش مکہ ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہیں جی فلاں سردار فلاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے.
اس لیے یہ افواہ جو ہے یہ ادھر پہنچی حبشہ میں. تو جب وہاں کے مسلمانوں کو پتہ چلا کہ قریش مکہ جو ہے ان کے سردار جو ہیں وہ تو مسلمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے, ان کے دل نرم ہو گئے ہیں, انہوں نے واپس آنے کی کوشش کی. وہاں سے حبشہ سے واپس آئے, جیسے ہی وہ مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں اس بات کی خبر ملی کہ ایسا نہیں ہے, وہ واپس اپنے دین پہ مطلب اٹکے ہوئے ہیں, وہیں پہ وہ جو ہے ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے, انہوں نے خدا کو ایک نہیں مانا, وہ سٹل کافر ہیں. ٹھیک ہے, تو ان میں سے جو کچھ لوگ تھے وہ تو واپس پھر حبشہ لوٹ گئے, لیکن کچھ چھپ چھپا کے جو ہے مکہ میں انٹر ہو گئے. اب کیا ہوا کہ جب وہ مکہ آئے تو قریش مکہ جو تھے انہیں اس بات کا علم ہوا کہ یہ جو ہے مکہ آ گئے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا کہ ان پہ پھر سے ظلم کرنا شروع کر دیے, اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیے, کیونکہ انہیں ایک تو اس بات کا بھی غصہ تھا کہ جو ہے پہلے ان کی اجازت کے بغیر وداؤٹ پرمیشن جو ہے وہ مکہ حبشہ ہجرت کر گئے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ان کے قریش مکہ نے تعقب بھی کیا, تو ان کی تعقب کرنے کے باوجود وہ ان کی پکڑ میں نہ آ سکے اور انہیں نہ ملے, تو انہوں نے ایسا کیا کہ جب وہ ان میں سے چند ایک لوگ لوٹ کر آئے تو ان پہ اس سے بھی زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا جب ان کے ظلم کی انتہا ہو گئی, جس میں اب اور جو ان میں کچھ غلام یا لونڈیاں تھیں وہ تو بہت ہی تنگ تھے, کیونکہ انہوں نے جب بہت بڑے لوگ جیسا کہ پیسے میں جو پار رکھتے تھے یا طاقت جن کے پاس تھی, جن میں سے یہ آپ عفان بن یہ دیکھ رہے ہیں, عفان بن مصعب بن عمیر جیسے لوگ جو ہیں صاحب حیثیت, اور حضرت عمر جیسے طاقتور لوگ جو تھے ان کو نہیں بخشا تھا, تو پھر جو لونڈیاں تھیں اور جو غلام تھے وہ تو ان کے انڈر کنٹرول تھے, ان کے خریدے ہوئے ہوتے تھے, ان کے ساتھ تو وہ اور زیادہ ظلم کرتے تھے جس طرح وہ چاہتے تھے اور جس قدر وہ چاہتے تھے. پھر کیا ہوا کہ جی دوبارہ ہے جو کی گئی ہجرت حبشہ کے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے دوبارہ ہجرت کی. یہ جو دوبارہ والی ہجرت ہے یہ پہلی ہجرت سے بڑی تھی. اس میں پہلی ہجرت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں, 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں. دوسری ہجرت میں 83 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں, 83 مرد اور 18 عورتیں شامل تھی دوسری ہجرت میں, 83 اینڈ 18. تو اب کیا ہوا کہ جب وہ لوگ پہنچ گئے, انہوں نے ہجرت کر لی, انہیں پتہ تھا کہ جو ہے حبشہ ان کے لیے بہت زیادہ ایک آرام اور سکون کی جگہ ہے, نجاشی کو ان سے کوئی ایشو نہیں ہے, یا انہیں نجاشی کون تھا؟ نجاشی جو ہے وہ حبشہ کا حاکم تھا, بادشاہ تھا. اچھا, اب اس کا اصل نام اسہمہ تھا, الف صاد ہے میم ہے ماں, ٹھیک ہے, ویسے اسے نجاشی کہتے تھے. تو انہوں نے وہاں ہجرت کر لی, ادھر چلے گئے اور وہاں بہت آرام سے رہنے لگے. لیکن جو قریش مکہ تھے انہیں اس چیز سے بھی ایشو تھا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان کے پیچھے جو ہے اپنے 2 لوگ جو ہیں وہ تعقب میں بھیجے, ان کے پیچھے بھیجے, اور ان کو کافی سارے تحائف دیے کہ جا کے ان کو وہاں جا کے دے آئیں اس کو نجاشی کو, اور اسے اس بات کا یقین دلائے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جھوٹے ہیں اور یہ دین سے مکرے ہوئے ہیں یا پھرے ہوئے ہیں, اور انہیں واپس لے آئے. تو اس طرح کیا ہوا کہ جب حبشہ میں پہنچے, حبشہ میں پہنچ کے انہوں نے جو وہاں حبشہ کے جو بڑے بڑے مذہبی لوگ تھے, ان کو پیشوا تھے نجاشیوں کے, ان کو طائف دے کر اور ان کو اپنی طرف کر لیا. ٹھیک ہے, اپنی طرف کر کے اور کہا کہ ہمارے وہ اپنے بادشاہ کے پاس اس کو ہمیں سپورٹ کرے اور ہمیں کہے کہ اور یہ کہے کہ مسلمان جو ہیں وہ جھوٹے ہیں, ایسا کر کے انہوں نے کیا. تو کیا ہوا کہ جب قریش کے جو یہ دیکھیں, اس سے اگلا ٹاپک میں آپ کو یہ دکھاتی چلوں, قریش کی سفارت کے جب مکہ والوں کی طرف سے یہ عمرو بن العاص, اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, یہ آپ ذہن میں رکھ لیں, بعد میں انہوں نے کر لیا تھا. اور جو ہے عبداللہ بن ربی, ان 2 لوگوں کو, عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربی, ان دونوں کو حبشہ بھیجا تھا. انہوں نے حبشہ جا کر جو نجاشی کے دربار میں
باتیں کہی یا جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ کر آ گئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ ہمیں آپ کی خدمت میں ان کے والدین اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو آپ واپس بھیج دیں۔ جب نجاشی نے یہ سنا تو اور اس کے نجاشی کے پیشواؤں نے بھی جو ہے ان کی سپورٹ کی، کیونکہ وہ تو پہلے طائف کھا چکے تھے، ٹھیک ہے۔ بالکل یہ آج کل بھی کچھ مولویوں کا ایسا ہی سین ہے کہ جو جہاں کچھ زیادہ دیکھا، جو پلڑا بھاری ہے ادھر ہو گیا، چیزوں کو ایگزیجریٹ کیا، ایکوریٹ جو ریزن ہے یا جو کتاب ہے اس کو جاننے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی، نہ وہ زحمت کرتے ہیں، بس ہر ایک نے اپنے فقہ کی طرف کھینچتانی لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو سیم ایسا ہی تھا، انہوں نے پھر لیکن جو نجاشی تھا، حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے ان کی بات نہیں مانی اور اس نے جو مہاجرین تھے، جو مسلمان تھے، مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے، ان کو دربار میں طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ واقعی صحیح بات ہے کہ تم لوگوں نے ایک اپنا نیا دین بنا رکھا ہے اپنے پاس سے، یا کہ کوئی اور بات ہے۔ تو ان کی طرف سے جو حضرت جعفر طیار تھے انہوں نے خطاب کیا مسلمانوں کی طرف تھے۔ ایک بات یاد کہ پہلے جب ہجرت ہوئی تھی اس میں سرکار حضرت جعفر طیار علیہ السلام نہیں تھے، جب دوسری ہجرت ہوئی تو اس میں سرکار جعفر طیار موجود تھے۔ اب سرکار جعفر طیار نے کیا خطاب کیا نجاشی سے وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں۔ یہ حضرت جعفر طیار کون تھے؟ یہ حضرت علی علیہ السلام کے بھائی تھے، حضرت ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے تھے، پاک سرور کائنات کے چچا زاد بھائی۔ انہوں نے جو خطاب کیا تھا دربار میں یہ ہے، یہ آپ انورٹڈ کاماز میں دیکھ رہے ہیں، آپ کی بک میں ہوگا۔ اور بچے بات یہ ہے کہ یہ جو کسی کا خطاب ہوتا ہے، جیسا کہ آیت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حدیث ہو پاک سرور کائنات کی طرف سے، یا اور کسی کی کہی گئی بات جو انورٹڈ کاماز میں ہوتی ہے، یہ آپ نے بالکل ایکوریٹ انہی لفظوں میں یاد کرنی ہوتی ہے، ان میں آپ کوئی رد و بدل اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ اللہ نے ہم پر رحم فرمایا اور اپنا ایک رسول بھیجا جس کی عالی نسبی سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم ایک اللہ کو مانیں، اسی کی عبادت کریں، اس کے سوا پتھروں اور بتوں کی پوجا ترک کر دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاریوں، خون ریزی سے باز رہنے کی تلقین کی اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ہم نے اس کا حکم ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، جن باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتایا انہیں حرام مانا اور جن کو حلال بتایا ان کو حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کی کوشش کی تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرست کی طرف پلٹ جائیں۔ انہوں نے ہم پر بہت ظلم کیا، زمین تنگ کر دی اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے۔ تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کے ملک میں رہنا پسند کیا اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اب جب یہ سارا کچھ سنا نجاشی نے، ٹھیک ہے، تو اس نے ان سے پوچھا کہ جو تمہارے پاس کتاب ہے اس میں سے مجھے کچھ پڑھ کے سناؤ، ٹھیک ہے، تو یا مجھے کوئی ایسا سچ پروف اصل میں وہ چاہ رہا تھا کہ جس وجہ سے وہ ان کی بات کا یقین کر لے کہ یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں یا واقعی ایسا ہے یا ان کا دین سچا ہے۔ تو حضرت جعفر طیار نے انہیں پروف دیا، مطلب حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وضاحت کی۔ قرآن پاک میں سے انہوں نے حضرت جو ہے مریم کے بارے میں صورت حضرت مریم کے نام ہی پہ ہے، اس میں سے چند ابتدائی جو آیات ہیں ان کی تلاوت کر کے سنائی۔ اب ان کی جو وہ تلاوت تھی اس کا نجاشی پہ اس قدر اثر ہوا کہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو جب وہ خوب رویا اور اس نے جو ہے ان کو صحیح مان لیا
جو ہجرت کر کے آئے تھے مہاجر، اور جو عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربی کو جو ہے ان کی درخواست مسترد کر دی، ان کو غلط قرار دے دیا اور انہیں کہا کہ جو یہ ایسا نہیں ہے، تم لوگ جھوٹے اور یہ لوگ سچے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو جانے کو کہا۔ لیکن جو ہے پھر یہ کیا ہوا کہ وہ اگلے روز پھر دربار میں آ گئے، اور انہوں نے جن لوگوں کو پیسے کھلا رکھے تھے یا تحائف دے رکھے تھے، وہ جو کچھ وہاں کے چند ایک بڑے معزز لوگ یا مولوی ٹائپ لوگ، کچھ بھی آپ کر لیں، انہوں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ دوبارہ سے کہا جائے۔ تو جب دوبارہ سے کہا گیا تو اور بلکہ انہوں نے نا بہتان لگایا، اور نجاشی جو تھا حبشہ کا رہنے والا، اس کا بادشاہ، اس کو کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی کچھ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اور جو تھاٹس اور بیلیفس ان کے ہیں، بیلیفس وہ ذرا ہٹ کے ہیں، چینج ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کی شان میں گستاخی کریں، ایز سچ کچھ بھی انہوں نے غلط بولا۔ تو اس کے پھر دوبارہ جو ہے نجاشی اس نے ان کو، مسلمانوں کو، مہاجرین کو دربار میں طلب کر لیا اور انہیں کہا کہ تم جو ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تمہاری رائے ہے اور تم کیا کہتے ہو۔ پھر حضرت جعفر طیار علیہ السلام نے جواب دیا، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی نے کہا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم کی طرف القاء کیا تھا۔ نجاشی نے اب یہ جواب سننے پہ نجاشی نے کیا کیا کہ اس نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، ٹھیک ہے، اور تنکا اٹھا کے کہا کہ حضرت عیسیٰ اس میں سے ایک تنکا کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت جعفر طیار بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایکوریٹ کہہ رہے ہیں، نہ ہی ان کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں اور نہ ہی ان کی شان میں کوئی کمی یا گستاخی کر رہے ہیں۔ اس طرح کیا ہوا کہ یہ جو ہیں ان کی سفارت وہ ناکام رہی، اور وہ واپس لوٹ گئے۔ نجاشی نے اپنے آفیسروں سے کہا کہ ان کے جو تحائف ہیں وہ واپس کر دیے جائیں اور ان کو یہاں سے رخصت کر دیا جائے۔ یہ تھی پہلی اور دوسری ہجرت حبشہ، اور اس طرح نجاشی کے ان دو لوگوں کو کی درخواست رد کر دینے کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے، اور وہاں سے جو ہے اسلام اور زیادہ پھیلنا شروع ہو گیا، اور وہ ایک بین الاقوامی دین بن گیا۔